بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اس کائنات میں کسی سے محبت کرتا ہے، ایک محبت ایک خصوصیت ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے، وہ محبت 5 اسباب میں سے کسی ایک سبب سے ہوتی ہے، یعنی اس کی 5 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس میں سے پہلی قسم اس کو محبت طبعی کہا ہے کہ طبیعت کے اندر وہ محبت اللہ نے رکھ دی ہے۔ والدین اور اولاد کی آپس میں جو محبت ہے، والدین اولاد سے محبت رکھتے ہیں، اولاد والدین سے محبت رکھتی ہے، اور یہ محبت بڑی شدید ہوتی ہے، تو اس محبت کو محبت طبعی کہا گیا، اور یہ غیر اختیاری ہے، یعنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یہ پہلی قسم محبت طبعی۔ دوسری قسم وہ محبت احسانی، کہ جب کوئی بندہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تب اس کے اس فعل کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں اچھے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فعل اختیاری سے ہوتی ہے، یعنی جو کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے وہ غیر اختیاری طور پہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے اختیار سے یہ احسان ہمارے اوپر کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو یہ فعل اختیاری سے ہے، لہٰذا یہ محبت اختیاری ہوئی۔ ہم بھی اس کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں، یعنی جو پہلی قسم تھی والدین اولاد کی جو آپس کی محبت ہے وہ غیر اختیاری ہے، اور یہ دوسری قسم کی جو محبت احسانی ہے یہ محبت اختیاری ہے، چونکہ اختیاری فعل پر ہوتی ہے۔ تیسری قسم جو عام طور پہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے محبت جمالی، کہ کسی کی خوبصورتی کو بنیاد بنا کر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، یہ بھی فعل اختیاری ہے، کہ ہم اپنے اختیار سے کسی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرتے ہیں، یا کسی کی آواز سنتے ہیں، تو یہ سارے کام اپنی محبت سے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ربط تعلق قائم ہوتا ہے اس کے جمال کی وجہ سے، تو یہ بھی اختیاری محبت کہلاتی ہے۔ چوتھی قسم محبت کمالی، کہ بہت ساری شخصیات جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ہم ابھی تک ان کے ساتھ قلبی محبت رکھتے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ، شہداء، غرض کوئی بھی ہستی جس کے اندر کچھ کمال موجود تھے وہ ہم نے دیکھی نہیں، لیکن ہم ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کمال تھا، یعنی وہ باکمال شخصیت ہی کسی بھی لائن میں ہو سکتی ہے، تو ان کا نام آتے ہی ہمارے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، عقیدت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی عقیدت ان سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بے ادبی گستاخی کا کلمہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے، یہ چیز ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ہم ان کا بھرپور دفاع کرتے ہیں۔ یہ محبت کمالی بھی اختیاری محبت ہے، ہم اپنے اختیار سے کسی کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اور پھر دل سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو یہ چوتھی قسم ہے جو کسی کے کمال، کسی کی خوبیوں کی بنیاد پہ اس کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور پانچویں قسم یہ محبت عقلی ہے، عقل کہتی ہے کہ یہاں پہ محبت ہونی چاہیے۔ تب اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے، پھر فائدے کی صورت میں اس چیز کو اختیار کرتا ہے، جیسے ایک آدمی کو ہاتھ پہ جسم میں کسی جگہ زخم ہے،
تو اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے آپریشن تجویز کرتا ہے۔ تو اب بظاہر تو جسم کا کٹ لگنے میں، جسم کا کوئی عضو نکالنے میں نقصان ہے، لیکن اب ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے تندرستی ملے، تو اب وہ اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مجھے آپریشن کروا لینا چاہیے۔ یہ اپنے فائدے کی بنیاد پہ کرتا ہے، یعنی اس کی عقل اس کو کہتی ہے کہ اس کام کو اختیار کرو، یعنی جو نفع نظر آتا ہے تو اس نفع کا نظر آنا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ محبت عقلی موجود ہے۔ عقل وہ بتاتی ہے کہ اس طرف جھک جاؤ، اس چیز کو اختیار کر لو۔ اب یہ محبت کی 5 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اب یہ ساری گفتگو جو کی گئی، یہ ساری محدثین نے ایک حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سب سے بڑھ کر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین، اولاد، سارے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ تو جب تک اس کی محبت ایسی نہیں ہو سکتی اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت وہ کون سی ہے، کون سی ہو سکتی ہے ان 5 اقسام میں سے؟ تو اس میں پھر محدثین نے مختلف آراء قائم فرمائی ہیں۔ محبت احسانی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی امت پر بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کی وجہ سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ آپ کا جمال ہے، اس جمال کی وجہ سے بھی ہمیں محبت ہے، کمال ہے اس کی وجہ سے بھی محبت ہے، یعنی ساری وجوہات وہ محبت کی پائی جا سکتی ہیں۔ تو غرض محبت کسی سے کرنے کی یہ 5 وجوہات ہیں، لہٰذا ہم ذہن میں رکھیں اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں، اور اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے بالاختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کو بڑھانے کی فکر اور کوشش کریں۔ اس کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک تو درود پاک کی کثرت، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اختیار کرنا۔ اس سے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب کو مطلوب ہے وہ ہمیں ملنے کا امکان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔